بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے اپنے فلسفہ حیات میں انسانوں کو ایک فکر دیا کہ آپ کے صبح سے رات تک جو آپ کا یہ فکر ہوتا ہے کہ دولت جمع کریں اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اور ان کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے، لیکن رب کائنات نے کلیئرلی یہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، آپ کی ملکیت اور آپ کا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آپ کو غافل نہ کرے۔ اگر آپ غافل ہو گئے دولت کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، آپ نے رب کائنات کو بھلا دیا، پھر آپ خسارے میں ہوں، اور آپ کا خسارہ جو ہے وہ آپ کو بربادی اور تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ دوسری جگہ پہ رب کائنات نے فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تحقیق آپ کا اولاد اور آپ کا ملکیت آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ تغابن میں یہ بھی فرما دیا رب کائنات نے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک کچھ اولاد آپ کا دشمن ہے اور کچھ بیویاں بھی آپ کی دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اگر یہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ آپ کے اولاد میں سے کچھ آپ کے دشمن ہیں، بیوی میں سے بھی آپ کے کچھ دشمن ہیں، اس کا مقصد ہوا کہ جن کے ساتھ لیے ہم کرپشن کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، انصاف کو بیچتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، سارا دن پیسے جمع کر کے اپنے اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ CSS آفیسر بنے، بڑے بڑے آفیسر بنے، لیکن وہ جب آفیسر بن کے آتے ہیں پھر بھی وہ اچھے انسان نہیں بنتے ہیں، وہ دولت کے پیچھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین نے حرام سے جو دولت کمائی تھی، وہ حرام کی دولت سے وہ جب بڑے ہوئے حرام کھایا تو وہ بھی اس کردار کے حامل ہو گئے کہ وہ انصاف معاشرے کو نہیں دے سکتے۔ رب کائنات نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب مجھے یاد کرو گے تو ہی آپ کو سکون ملے گا۔ آؤ رب کائنات کی فلسفہ حیات کو اپنائیں، دولت سے محبت کرنا چھوڑ دیں، اولاد کے لیے دولت جمع کرنا، بیویوں کے لیے دولت جمع کرنا کا یہ جو ہمیں ہوس ہے، حرص ہے، اس کو ختم کریں تو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔